ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور صاحب اور جناب محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور متعلقہ وزیر کی بھی کیا ان ملاقاتوں کے پیچھے کوئی خبریت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ ایسے تو ظاہر ہے نارمل سٹیٹ افیئرز میں تو ایک سی ایم کو ملنا چاہیے، ریلیونٹ لوگوں سے کیوں نہیں ملنا چاہیے، صبح کیسے چلے گا؟ لیکن یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے، ایک تو یہ پولیٹیکل ڈویژن ہے جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انہی سی ایم صاحب نے بہت سخت ترین بیانات بھی دیے تھے۔ محسن نقوی صاحب کی سے موجودگی اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ اس میں کوئی بات کا پتنگڑ بنانے نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اور متعلقہ موضوعات ہیں جن سے متعلق کچھ ہم نے معصومانہ سوالات کرنے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی جناب رؤوف حسن صاحب تشریف فرمائے۔ حضور السلام علیکم۔ آپ کی معصومانہ پریزنس میں جناب میں حاضر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت صحت آپ کی بہتر ہے؟ اللہ کا کرم، ریکورنگ کوئکلی ماشاءاللہ؟ جی ہاں ڈاکٹر کل بھی ہے میری ہے اس کے ساتھ سیشن ہے، سو ہی از گوئنگ ٹو ایگزامن کہ کہاں تک پہنچا، بٹ اٹس اوکے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت؟ 7 دن ہو گئے ہیں آج آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اس مومنٹ تک میرے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آپ بھی فالو اپ ویسے کر رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز سے؟ میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے فالو اپ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے تو ایف آئی آر جمع کرا دی ہے، اب تو بال ان کے کورٹ میں ہے، انہوں نے کرنا ہے سب کچھ، اور یہ معاملہ تو 1 گھنٹے سے زیادہ لٹکنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے 24 گھنٹوں میں 10,000 بندوں کی جیو فینسنگ ہو گئی تھی، ان کو پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ تو 4 لوگ ہیں، 2 دفعہ اٹیک کیا انہوں نے، آج ایک کے سامنے اور پھر جی این این کے سامنے، ہر چیز جو ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ محفوظ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 1 گھنٹے سے زیادہ لگنا چاہیے تھا اگر آپ چاہتے کہ آپ نے مجرمین کو پکڑنا۔ اینڈ سوری ایسے بات شاید کر بھی چکے ہیں، لیکن میں نے کہا لیٹسٹ آپ نے کہ آپ نے ایف آئی آر کی بات کی تو یو آر سیٹسفائیڈ ود دی کنٹینٹ آف ایف آئی آر رائٹ ناؤ؟ جی وہ اس میں صرف ایک کلاس کا مسئلہ تھا اینڈ دیٹ واز ٹیررزم کی کلاس، انہوں نے ایڈ نہیں کی تھی، اس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، لیکن ایف آئی آر تو جمع ہو چکی ہوئی ہے، وہ تو اب ان کے ڈومین میں ہے۔ لیکن آپ کی خواہش یا مطالبہ ابھی بھی ہے کہ اس میں ٹیررزم ہمارے لیگل ٹیم کی خواہش ہے کہ اس میں ٹیررزم کا کلاس ایڈ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے گا جو ہم نے بات کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے انشاءاللہ، سو یہ خوش آئند ہے آپ کے خیال میں اور آف کورس عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی ہے؟ بدامی صاحب ہمارا پہلے دن سے جب گورنمنٹ ہمیں ملی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو پہلے دن سے جو ہماری پالیسی تھی وہ یہ تھی جی کہ چونکہ ہم ایک اکائی ہیں فیڈریشن کی، وفاق ہے، ہم وفاق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور وفاق ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، انڈیپینڈنس۔ تو ہمارا جو آبجیکٹو تھا یہ تھا جی کہ وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشنز جو ہے وہ رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تھی، اس کے بعد یہی انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پشاور کے دورے پہ گئے تھے، ان کو ریسیو کیا گیا، سارا کچھ ہوا، تو وہ اسی پرپس کے تحت تھا کہ فنکشنل رہنا چاہیے، ڈفرینسز ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کام تو ہم نے اکٹھے کرنا ہے، ہم تو ایک ہی ریاست کے فریق ہیں نا، وفاق ہو گیا، کچھ جانا چاہیے ایس آئی ایف سی، جانا چاہیے گورنر ہاؤس اپنے صوبے کے، جی بالکل ان کے مخالف ہوں، بالکل ڈفرینس میرے آپ کے 100 ڈفرینسز تھی، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں نا کم از کم، شاید ان میں سے کچھ ریزالو ہو جائیں کچھ نہ ہو، تو ون کین لیو ود سم ڈفرینسز۔ تو یہ انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی سے وفاق کا جو رسپانس تھا وہ وی فاؤنڈ اٹ وانٹنگ ان مینی رسپیکٹس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا ہمارے آفیسرس کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہو یا وفاق کی طرف سے جو فنڈز آنے ہیں پروونس کو ان کی ترسیل کا مسئلہ ہو۔ وفاق کا ابھی یہ والا انیشیٹو اس کو سیریس لینا، آپ نے ریلیونٹ منسٹر کو بھیجنا، وزیر داخلہ کو بھیجنا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو وہ ہماری طرف سے مطلب ان کی طرف سے ہم نے کہا، پھر اس میں توند و ترش ہوتی رہی باتیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، گورنر نے بھی باتیں کی، چیف منسٹر صاحب نے کی، تو یہ ایک اچھا قدم ہے، یہ اچھا ایک قدم ہے، لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ دونوں دن کی سیریسنیس ہو، اور یہ کہ اٹ ایکچولی لیڈس ٹو ریزولوشن آف آؤٹ اسٹینڈنگ۔ کیونکہ ملک میں تو چلنا ہے، صوبے میں تو چلنا ہے نا، تو بات چیت کے بغیر کیسے چلے گا؟ صوبے کے بغیر دیکھیے صوبہ ریسٹو ہے، دیکھیے ہمارا اگر آپ ایک سیناریو کے اوپر دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے پاکستان کی۔ بلوچستان ایک ٹریڈیشنلی ایک ریسٹو پروونس رہا ہوا ہے، کے پی ریسٹو ہوا ہوا ہے، جی بی جو ہے ریسٹو ہے، آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ سو 6 اگر اکائیاں مانی جائیں، 4 صوبے اور 2 اور، تو ان میں سے 4 جو ہیں اس وقت ریسٹو ہیں، سو وفاق کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ان اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف تو ہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرنا بالکل صحیح، لیکن اگر ایک صوبے کے سی ایم صاحب اس طرح کے بیانات دیں کہ دیکھو ایک صوبہ ہے وہ پھر میں آؤں گا اور عمران خان وہ لشکر لے کر آؤں گا اور عمران خان کو وہ رہا کرا کے لے کے جائے گا، یا پھر ہم نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں تمہاری کتنی طاقت ہے روکنے کی، جب میں کے بی کے لوگ لے کر آؤں گا پھر تم آزاد کشمیر بھول جاؤ گے، یہ بھی تو پولرائزیشن کو نہیں جنم دیتے کہ میرا تیرا، میرے لوگ تمہارے لوگ، میرا صوبہ تمہارا صوبہ؟ دیکھیے وہ
आइडियल बयानात हैं सूबे के सीएम की तरफ से? कुछ जो है ना वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जी सियासी बयान है, ये है वो है, तो ये कोई लिटरल मीनिंग में नहीं हमें लेना चाहिए। हमारा सूबे में लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं। एक तो पता है ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा आपका भी मेरा ख्याल है कि जो गुजारा है वो मुश्किल हो चुका, हर चीज़ देखना पड़ रहा है, तो देख रहा है कि जिस वक्त गाड़ी निकल रही है तो हमने सारे काम करने हैं उसमें ताकि फिर दोबारा न जाना पड़े, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वन नेवर थॉट ऑफ, लेकिन आजकल सोच रहे हैं। तो ये जो आवाम का प्रेशर आता है और बहुत प्रेशर है, तो ऐसे सियासी बयान देने पड़ जाते हैं, प्रेशर है। तो आपने सियासी बयान नहीं मैं कहूँगा, एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब जेन्युइन है, जेन्युइनली ये कहते हैं कि जी हमने अपने आवाम की, ये जो अभी बजट आया हमारा, देखिए वेलफेयर ओरिएंटेड बजट है और हम इंशाअल्लाह ताला इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो आपने कहा कि एक सूबा है, सूबे हैं, फिर इकाइयां हैं, फिर विफाक है। प्रैक्टिकली इट मे बी अ पॉपुलर थिंग टू डू, लेकिन क्या ये एक सही अमल है कि जनाब एक सूबे ने बजट ही पेश कर दिया? क्या विफाक से सारी बातें हो गई थी? क्या मालूम पड़ गया था कि विफाक कितने पैसे देगा? होता है ऑन पेपर बड़ा अच्छा, यानी सरप्लस बजट प्रैक्टिकल है इस सूरत में, बजट ही पेश कर दिया। हमने बजट पेश किया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने जो जो उसमें विफाक ने पैसे नहीं दे, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। विफाक ना पैसे दे, हम फिर भी कर देंगे, जनरेट करेंगे, अपने पैसे जनरेट करेंगे। हमने ये करना है, हमारा वादा है अपने आवाम से कि जो बजट पेश हुआ है ये अमल होगा, ये हमने करना है। इस बजट में अगर मिसाल के 100 रुपए इस कप के लिए और 200 रुपए इस मोबाइल के रखेंगे तो खर्च होंगे फिर इन चीजों। बिल्कुल, कल आप ये नहीं कहेंगे कि हमें पैसे ही नहीं मिले तो कैसे करता। मेरा आपका वादा 5 साल अगर मैं जिंदा रहा, आप तो माशाल्लाह जवान है, बहुत कुछ है, तो 5 साल के बाद आप देखिएगा आप हुकूमत ये रही कि अगर नए इलेक्शन नहीं होते, वी आर यू नो आई थिंक के इलेक्शन होंगे, बहुत जल्दी होंगे। लेकिन चलो बजट तो एक माली साल के लिए पेश होता है ना, तो आपके ख्याल में अभी जितने दावे हो जाए, चले 19-20 तो हो ही जाता है, लेकिन 70-80% दावे पूरे हो जाएंगे? मैं 100% की बात करता हूं, 100% की बात करता हूं, ये होगा। तो बिल्कुल सियासी बजट नहीं है? नहीं। और बयानात भी सियासी बयानात नहीं, आवाम के वेलफेयर का जहां पॉइंट है, जहां बसता है, वहां कुछ सियासियत नहीं होगी, वहां सब कुछ डिलीवर होगा।